دراصل مناج بھائی واقعہ میرا اپنا ہے، خود کا ہے۔ ہوں ہوں، میں نے آج سے 7 مہینے پہلے بھی آپ کو شیئر کیا تھا اپنا واقعہ، جو کہ بلیک میجک کے اوپر ہی تھا، میرے اوپر ہی ہوں تھا، یعنی میرے اوپر ہی ہوا پڑا تھا، اور ہوں، ٹل ناؤ میں اس سب چیزوں سے گزر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا کہتے ہیں ایکسپلین کر کے میں اپنا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس میں کچھ نئی کڑیاں بنی ہیں جو کہ مجھے یعنی بتانا ہے، تاکہ آپ صحیح. کے لسنرس کو بھی سمجھ آ سکے کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج سے 7 مہینے پہلے میں لاہور میں تھا، اور میری طبیعت ایک دم خراب ہوئی۔ 103.5 کا مجھے بخار ہوا، اور مجھے ایمرجنسی لے کے گئے میرے دوست، اور انہوں نے جب چیک کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کوئی فیور نہیں ہے، اور لٹرلی بناز بھائی میں پسینے سے بھیگا پڑا تھا، میری ٹی شرٹ ٹراؤزر پوری گیلی تھی، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ وہ ٹریول آپ کر کے آئے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ ہے، تو یہ میں نے بھی بات ایکسیپٹ کی، کیونکہ واقعی میں میرے اندر ایک گندی عادت یہ ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں میں سوتا نہیں ہوں، تو ہوں 24 آور سے اوپر ہو گئے تھے، میں سویا نہیں تھا، تو میں نے بھی بات ایکسیپٹ کی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کچھ سرسری سی دوائیاں لکھ کے دی کہ کھائیں سو جائے، اس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ تو میرا دوست مجھے چھوڑ کے گیا، مجھے فیل ہو رہا تھا نا کہ یار میں سر رکھوں گا مجھے نیند نہیں آئے گی، اندر سے خوف تھا۔ تو وہی ہوا، میں جیسے اپنے روم میں آیا، میں نے دوائیاں کھائی، مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے پھر دوبارہ اس دوست کو کال کی کہ یار آ جا۔ ہم پھر دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر چیک کرایا، اس نے کہا کہ یار آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ وہم کر رہے ہیں، آپ آرام سے سونے کی کوشش کریں۔ 12 مناج بھائی، فاسٹ فارورڈ کروں گا اس اسٹوری کو میں، کسی طریقے سے مجھے پھر اینٹی بایوٹک کی ڈرپس لگیں، کچھ میری طبیعت صحیح ہوئی، کسی طریقے سے میں نے بے ہوش ہو کے 5-6 گھنٹے کی نیند کی، اور میں واپس بہاولپور آ گیا۔ بہاولپور آنے کے بعد میں نے پراپر اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا، کبھی کس ڈاکٹر کے پاس تو کبھی کس ڈاکٹر کے پاس۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے، کیونکہ میں اسموکنگ بھی کرتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں آپ کے دماغ میں پانی جمع ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کے، اور دیکھیں میڈیکل میں یعنی میڈیکلی میں فٹ تھا، لیکن ہر بندے کا نا اندازہ تھا، وہ سمٹمز کو دیکھ کے کہ نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، 36 آور بندہ لگاتار جاگ رہا ہے، اس کی آنکھیں بلو ہیں، اور کوئی یعنی میڈیکلی کچھ نکل نہیں رہا، لیکن ہر بندہ، ہر ڈاکٹر اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے، اور بڑے سینئر ڈاکٹر یعنی جن کا بہاولپور میں نام ہے۔ بہرحال میں ایک دفعہ ایسی اینٹی بایوٹک کی مجھے ڈرپ لگ رہی تھی، انجیکشن لگ رہا تھا، تو میں نے نا ایسے موبائل نکال کے سنیپ بنا کے میں نے اسٹریک بھیجی اپنے ایک دوست کو، وہ اتفاق سے دبئی سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جیسے بھیجی اپنی حالت، اس نے میری حالت دیکھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار عدنان یہ نا آپ کو میڈیکل ایشو نہیں ہے، آپ یہ لگوانا بند کرو۔ تو میں نے کہا کہ یار ایسے کیسا پاسبل ہے؟ یہ اس ڈاکٹر نے نے کہا کہا. کہ نہیں، مجھے دوست نے کہا جس کو میں نے اسٹریک بنا کے بھیجی۔ صحیح ہے. اس نے کہا کہ یار آپ ایسے عدنان تنگ ہو رہا ہے، ایک تو پہلے بڑا کمزور ہو گیا تھا، میں یہ دیکھیں کہ میرا 62 kg میرا وزن تھا، اور میں 38 پہ آ گیا تھا، اتنا میرا وزن گر گیا تھا، نہ کھایا جا رہا تھا نہ ہی سویا جا رہا تھا، اور بلا وجہ دماغ چل رہا ہے، انزائٹی، ڈپریشن، اور بہت ہائی لیول کی، پیک لیول کی۔ تو بہرحال میرے دوست نے کہا کہ یار عدنان میڈیکل آپ روک دو اپنا، میں کسی سے پتہ کرواتا ہوں، کسی دم درود والے سے۔ تو میں نے کہا یار ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، 3 دن ہے، اپنے انجیکشن پورے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب دوسرے دن ہی میں یعنی مجھے اپنے گھر پہ بھی سکون نہیں آتا تھا، یعنی میری وہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر پہ سکون نہیں آتا تھا، اور میں اکیلا رہتا ہوں بہاولپور میں، باقی میری پوری فیملی سعودیہ میں ہے۔ تو مجھے سکون نہیں آیا، تو میں اپنے ایک دوست کے پاس شفٹ ہو گیا کہ یار میری طبیعت بہت خراب ہے، اور تو ذرا میری نہ کیئر کر، اور خیر ہے جو کچھ ہوگا مل کے کر لیں گے۔ تو اب وہ بھی مجھے اس کے والد صاحب یہی کہے کہ عدنان یہ آپ کی نا کنڈیشن جو ہے یہ مجھے نہیں لگ رہی کہ میڈیکلی ہے، تو آپ نہ کوئی اچھے سے کوئی دم درود کے پاس جائیں۔ اب میں نے نہیں سنی بات، میں نے کہا یار کوئی نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ٹرپس لگیں، بہرحال میڈیکل ہوا، فضول کی دوائیاں کھائیں، بڑے ہیوی ڈوز دوائیاں کھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں ابھی لٹرلی ویراج بھائی میں گلوکوز کی بوتل لگوا کے میں فری ہوا اپنے دوست کے گھر پہ ہی، ڈاکٹر وہیں روم پہ آیا تھا، اس کے گھر پہ آیا تھا دوست کے۔ تو جیسے بوتل اینڈ ہوئی میری طبیعت بگڑ گئی،
اور میری ایسی طبیعت بگڑی کہ میں آپے سے باہر ہوا نا تھوڑا سا. میں نے کہا کہ یار جیسے بے چینی ہوئی, اور میں نے کہا کہ یار اپنے دوست کو میں نے کہا یار بائک نکال, فلانے شہر چل. اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے. اس نے بائک نکالا اور ہم منہ اٹھا کے چلے گئے. ہائی وے پکڑا, ہائی وے پکڑنے کے بعد ایک شہر گئے. وہاں جا کے میں نے ایک پیر ہے اس سے جا کے میں نے سے دم درود کروایا, تو مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے نیند آئی. نیند آنے کے بعد ہم واپس آ گئے. آنے کے بعد وہی دوبارہ سے مجھے ٹرپ شروع ہو گئی. ڈاکٹر مجھے کہہ رہے کہ نہیں آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے, آپ کے لنگس پورے ختم ہیں, آپ کے اندر بالکل آپ کبھی بھی ایکسپائر ہو سکتے ہو, یہ وہ فلان. تو 12 ٹرپس لگنی مجھے شروع ہوئی دوبارہ سے. 3 دن ایکسٹرا ڈاکٹر نے کر دی کہ نہیں آپ لگواؤ, آپ کو نا مسئلہ ہے اور آپ مر بھی سکتے ہو, آپ زندہ کیسے ہو. آپ بڑی لمبی لمبی اس نے مجھے چھوڑی, میں نے بھی برداشت کی. میں نے کہا چل خیر ہے. تو اسی دوست نے مجھے نا دوپہر کے ٹائم کال کی. اس نے کہا عدنان دانی جتنی جلدی ہو سکتا ہے میرے پاس پہنچ, میرے شہر پہنچ. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پتہ کروایا تیرے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا چل ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. تو اس دوران ہی میں ایک اور میرا دوست ہے, میں وہاں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایسے ماحول فریش کرنے کے لیے. یار میں تھوڑا سا نا اس عجیب کیفیت دوائیاں کھا کے دماغ خراب ہوا پڑا ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس الگ جا رہا ہوں, کھانے کا دل نہیں کر رہا, نیند نہیں آ رہی. میں کہتا دھجیاں اڑی پڑی تھی مناج بھائی. تو میں ایسے دوست کے پاس بیٹھا تھا, بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے. تو اس نے بھی مجھے یہی بات کی. تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی. میں نے کہا یار میں جاتا ہی ہوں, آخر میں دیکھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. میں مناج بھائی یقین کرے کس طرح پہنچا, کس طرح میں نے گاڑی پکڑی, کس طرح میں ملتان پہنچا, کس طرح سے میں ملتان سے میں علی پور پہنچا, مجھے نہیں لٹرلی مجھے کوئی ہوش نہیں ہے میں کیسے پہنچا. میں عصر کے ٹائم بھاولپور سے نکلا اور میں رات 11 بجے اس کے پاس پہنچا. مجھے نہیں پتا کس نے مجھے وہاں سے اٹھایا, کس نے اٹھا کے مجھے کون گھر لے کے گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن جب میں نے مجھے جب ہوش آیا پراپرلی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کب مجھے ہوش آیا. بہرحال صبح جس طرح میں پہنچا علی پور, بڑی عجیب و غریب کنڈیشن میں تھا. اپنے دوست کے پاس, وہی جو دوست جس نے مجھے بلایا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. اللہ اللہ کر کے رات گزاری. کوئی 1 گھنٹہ سویا, بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے. اس کے بعد ہم صبح 7 بجے چلے گئے اس بندے کے پاس. اب وہ ایک ویرانے میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ خود ہی یعنی وہ کرتا ہی بلیک میجک ہے, لیکن وہ بلیک میجک سے وہ کہتے ہیں نا اتار کروانا یا توڑ کرنا یا جو بھی آپ اس کو نام کہہ سکتے وہ کرتا ہے. تو وہ ایک عجیب و غریب جگہ میں بیٹھا تھا. جنگل کے درمیان ایک اس کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی, بہت پرانا گھر, وہاں پہ بیٹھا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ کا نام, آپ کی اماں کا نام. تو میں نے بتایا یہ ہے, بیٹھو. اس نے کہا آپ کے بارے پتہ کرایا تھا آپ کے دوست نے. میں نے کہا جی. اس نے کہا فٹافٹ بیٹھو. تو میں بیٹھا, اس نے دم درود شروع کیا, اور مجھے یقین کرے جب اس نے میرے اوپر پہلی پھونک ماری مناج, تو یقین کرے مجھے لگا کہ کسی نے میرے لیور کو چھوڑا ہے. یعنی میرا لیور جکڑا ہوا تھا, اور میں ایسے چونکڑی مار کے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا سر جھکا. جس سے اس نے میرے پر پھونک ماری, مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرا لیور چھوڑا ہے, اور میں بالکل ریلیکس ہوا. 2-3 دفعہ اس نے پھونک مارنے کے بعد جب اس نے آخری پھونک ماری, تو میں نے اپنے مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں. اور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اور میں سے اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں, تو میرے دوست کو فیل ہوا کہ یہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے. تو اس نے میرے سے ہاتھ پکڑ کے نا دبایا کہ یار ایزی رہے, کچھ نہیں. کچھ دیا اس نے کرنے کے لیے, کچھ 7 دن کا کچھ تھا کہ اس کو جلاؤ, اس کی جو بھاپ ہے وہ اس کی اسموک ہے وہ اپنے اوپر لو تاکہ برے اثرات بھاگیں اور اس طرح کی باتیں. تو اب میں نا بڑا اس چیز کو نا وہ کرنا چاہتا تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجسس تھا مجھے اس چیز میں کہ آیا یہ چیز انسان کو اتنا افیکٹ کرتی ہے کہ میڈیکلی انسان انفٹ ہو جائے. تو میں جیسے وہاں سے نکلا تو فوراً ایک لیب میں گھسا جہاں سے یہ بلڈ وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ وہ. تو میں نے اپنا خون کا سیمپل دیا, انہوں نے بلڈ ٹیسٹ جب کیا تو میں نے آج بھائی لٹرلی سب کچھ نارمل ہو گیا.
جو انفیکشن شو کرا رہا تھا پہلے، بار بار شو کرا رہا تھا، وہ انفیکشن یکدم صحیح ہو گیا. اور میں اس سے آنے سے پہلے ہی میں نے اسی دن ہی ٹیسٹ کروایا تھا. اور اس ٹیسٹ میں، بھاولپور کے ٹیسٹ میں، وہ جو ٹیسٹ تھا وہ ایب نارمل تھا. اس میں یہ شو کروا رہا تھا کہ اس کو انفیکشن ہے. کہاں ہے یہ نہیں پتا. لیکن جب میں نے یہ سب کچھ کرانے کے بعد ٹیسٹ کروایا اس کے شہر میں، اس میں یہ تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، سب چیز صحیح ہے. وہ زیادہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے وہ آپ کہہ سکتے کہ اسٹمک ہیٹ اپ کر گیا تھا، یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا اس میں، لیکن کچھ بھی نہیں. بہرحال اس نے مجھے کہا کہ 3 مہینے تک آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ایزی ہو کے گھومیں. یہ بات ہے اگست یا سپٹمبر کی. تو بہرحال جنوری تک معاملہ صحیح رہا میرے اوپر. جنوری کے بعد ہی دوبارہ معاملات شروع ہوئے، اور عجیب و غریب، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ بیٹھے بیٹھے عجیب و غریب چیپٹرز زندگی کے کھول کے بیٹھ جانا. جو انسان چٹکیوں میں درگزر کر لیتا ہے وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ناپ تول ہو رہی ہے مفت میں، انجینئرنگ ہو رہی ہے. ایک دفعہ بڑا تنگ آ کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، کون ہے، کس نے کیا ہے، مجھے پتہ لگے. تو اتفاق کی بات ہے، فروری میں یعنی میری ایک سسٹر بنی ہوئی ہے، اس نے مجھے 2.5 سال بعد رابطہ کیا، کٹ آف کے بعد 2.5 سال بعد اس نے مجھے میسج کیا، ٹیکسٹ میسج کیا. میں پہچان گیا اس کو. تو میں نے لٹرلی مناج بھائی، میں نے اس سے سلام دعا کرنے کے بعد فوراً پوچھا کہ یار اس فلانی لڑکی نے کچھ کروایا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کال کریں، میں ٹیکسٹ پہ نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ بات لیک آؤٹ نہ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو کال کی. کال کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل اس نے ہی کیا، اس نے میرے سامنے ہی ہر چیز کروایا تھا. ایون کہ آپ کا جتنی بھی آپ کے اوپر ابھی جو چل رہا ہے آپ کے ساتھ، بندشیں ہیں، سفر کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، سب اس کی طرف سے. اب یہ جو کہانی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا، یہ دراصل ایک میری کزن ہے، میری سکی خالہ زاد. میں نام جو بتانا آپ بھی کی چاہتا ہوں لیکن منہ بھولی بہن میں جس کو نام بھی، آپ کہہ رہے ہیں. نہیں جس نے میرے اوپر کروایا، اچھا. سکی خالہ زاد. میں اس کا نام بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بس تھوڑا سا میں تو ابھی نہیں. نہیں نام نہیں نہیں. اب چلیں، اتنا کافی ہے کہ میری سکی خالہ زاد، اس نے ہی سب کچھ کروایا. ہوا یہ تھا مناج بھائی 2020 میں پاکستان آیا، اور پہلی دفعہ میرا پاکستان آنا بنا بائی چانس. اور اس ٹائم ہی لاک ڈاؤن آ گیا اور دنیا کہیں کی کہیں رہ گئی اور ہم پاکستان ہی رہ گئے. اور پھر ہم نے اپنی یہاں پہ ایجوکیشن کمپلیٹ کی، کچھ ہلکے پھلکے ڈپلومے کیے. بہرحال تو یہ جو تھی، یہ جو خالہ زاد ہے، اس نے کسی طریقے سے اپنی نظر میں رکھ لیا کہ یار یہ تو وہاں کے لوگ ہیں، تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، 26-27 سال ہے، تو نہ اور کر لیں گے کچھ نہ کچھ. تو بہرحال کافی مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے کہ ہو جائے، لیکن میں زیادہ وہ نہیں کراتا تھا. میں کوئی بات نہیں، چھوڑیں، بہن ہے یا کوئی نہیں، ہوتا رہتا ہے. لیکن شادی کی خواہش ظاہر کی تھی انہوں نے. بالکل کی تھی. میں آپ کو پہلے بھی کہی میں نے بات کہ میں اوپنلی بتا سکتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا بس ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں آپ. صحیح. تو یہ کی تھی، بالکل شادی کی خواہش کی تھی کہ آپ کریں، لیکن میں نے کہا تھا نہیں، کیونکہ یہی جو میری خالہ زاد ہے، ان کی بڑی سسٹر کے ساتھ میرے بڑے بھائی نے شادی کی ہوئی ہے، یعنی میرے بڑے بھائی کی یہ سالی. مجھے اپنے بڑے بھائی کی نیچر کا پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، امپاسبل. وہ مر جائے گا، کبھی راضی نہیں ہوگا. ایون کہ اگر اس کو بنک بھی پڑ گئی تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنے حالات خراب کر لے گا، مجھے پتا ہے. لیکن نہیں، وہ انہوں نے اصرار کیا، یہ ہے وہ. میں نے نہیں کہا، میں نے کہا، لیکن میں نے ایک دن تنگ ہو کے کہا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے. اب میں نے سرسری طور پہ لیا، میں نے کہا یار کچھ نہیں. بات بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی. ایک دن انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار، میری یہی خالہ زاد نے، کہ میری نا ایک بھابھی ہے، اپنا مجھے اس سے بڑی چڑ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، میں اس کو فارغ کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو بھابھی نہیں مانتی.
تو میں آپ کو ایک چیز دوں گی, آپ جا کے اس کو رات 12 بجے جا کے قبرستان میں جا کے دفنا کرو. اب میں منہاج بھائی پوری زندگی پلا سعودی عرب میں, مدینہ میں, کبھی ان چیزوں پہ بلیو کیا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے نا تو بالکل شغل میلہ کہ یار اچھا یار ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مجھے لگا مذاق کر رہی ہے, اس طرح کون کرتا ہے. مجھے لگا یعنی جسٹ ایک اپنی دل کی وہ ہوتا ہے نا, جیسے انسان بات کرتا ہے کہ یار وہ فلانی نہیں یار, وہ اس نے میرے ساتھ یہ کہ میں اس کے اوپر یہ کرواؤں گی تو عدنان آپ میری مدد کریں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. مجھے لگا بس وقت کا غصہ ہے, وقت کے ساتھ سو کے اٹھے گی, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن نہیں, ضد کے پکے تھے, ضد کے بہت پکے تھے. بات انہوں نے پکڑ لی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ مسئلہ, یہ جو کچھ کرانا چاہتی تھی, وہ طلاق کروانا چاہتی تھی اپنی ہی سگے بھائی کی. لیکن میں نے نا رفع دفع کیا. اب جب اس کا میرا کسی معاملے میں نا آج سے 2.5-3 سال پہلے کلیش اپ ہوا ایسے ہی فون پہ کہ آپ منافق ہو, آپ نے نہیں کی. میں نے کہا یار میں نہیں کر سکتا یہ چیزیں غلط ہے. میں نے آپ کو سرسری طور پہ کہا تھا. بہرحال یہ کر کے بناد میں نے اس کو بلاک کر دیا. اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ معاملات شروع. اب غصہ اس چیز کا ہے کہ بھائی سب سے پہلے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ گپ شپ جب ان کے ساتھ تھی تب ہی انہوں نے میرے اوپر بندش کرا لی تھی کہ یہ بندہ پاکستان سے نہ بھاگے, کیونکہ میرا اس ٹائم پورا موڈ تھا کہ میں یہاں سے سویڈن موو کر جاؤں. لیکن یقین کریں منہاج, وداؤٹ اینی ریزن دل اٹھ جاتا تھا, وداؤٹ اینی ریزن. جس ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی میں نے بک کرانی تھی, اس ٹائم مجھے کچھ ہو جاتا, میں نہیں کرا سکتا. بہرحال موضوع لمبا ہوتا گیا بہت زیادہ. مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہے. ٹل ناؤ مناج یہ سب کچھ میں بھگت رہا ہوں, اور مجھے یقین کرے اپنے اندر یہ سب کچھ فیل ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے میں بھی کہ کچھ ہے. جب میں خصوصاً قرآن وغیرہ پڑھتا ہوں اور دم درود کرتا ہوں اپنے اوپر, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیز جسم سے نکلنا چاہتی ہے, لیکن بیچاری بندھی ہوئی ہے. بیچاری اس لیے میں کہوں گا کیونکہ ویسے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ ایسے ایک تو میڈیکلی ایک ہوتا ہے نا کہ پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک روحانی طور پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے مسئلہ ہو رہا ہے, مطلب ہیلوسینیشن چیزیں نظر آنا, کچھ ان نیچرل سا ہونا, پیرانارمل سا ہونا, کچھ ایسا کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے یا نہیں مناج کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا. ہاں کچھ میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے, خواب دیکھے میں نے اس طرح سے جو مجھے یعنی انذار تھا میرے لیے یعنی وہ تھا ایک الارم تھا کہ آپ یہ سب کچھ کرو, لیکن میں نے سیریس نہیں لیا. میں نے کہا یار دور کی بات, خیر ہے کون کرے گا. تو اور میں یہ بھی بتا دوں مناج, ایک بات میں کرنا چاہتا, جو آپ کی وہ جو منہ بولی بہن تھی جنہوں نے آپ کو 2 سال کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کیا اور پھر انہوں نے بتایا, ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتوں پہ؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. نہیں بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ بیچ میں بہت لمبی فلم ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ پرائیویٹلی بتا دوں گا کہ بیچ میں دراصل کیا فلم ہوئی, اور اس فلم کے چکروں میں یعنی کیوں اتنا لمبا گیپ آیا اس بہن کے ساتھ. حالانکہ واقعی ہی میری بہن ہے, یعنی اس کا بہت دہیج کا اور شادی کا ذمہ داری بھی میں نے اٹھائی تھی. یعنی وہ اس میں وہ نہیں ہے کہ یار کس طریقے سے نا غصہ ہو, دشمنی ہو, پیسے کی لین دین ہو, نہیں وہ تھا. اور آپس میں ہے بھی نیبرس ہی, اور بچپن کے جانتے ایک دوسرے کو. اور باقی میڈیکلی جو میں نے کھائے ہیں, یہ بھی میں کہتا چلوں آپ کو کہ جن بندوں کو نا مناج یہ مسئلے ہیں, میں ان کو بالکل پریفر نہیں کروں گا کہ آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. فضول ہے. وقتی طور پہ آپ سنو کے سو جاؤ گے, لیکن آپ کا دماغ چلتا رہے گا. لیکن چلیں اپنے اصل میں یہ اس طرح کے باتوں میں نا صرف آپ اپنی حد تک رہنا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کا آپ کو معلوم بھی نہیں نا, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوئی اور روحانی مسئلہ نہ ہو, میں نے آپ کو مینشن کیا ہے, نہیں میں نے آپ کو مینشن کیا جو اس سب چیزوں سے گزر رہا ہے, بلیک میجک سے گزر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں وہ تو دیکھیں یہ بھی ہے, آپ نے بلیو کر لیا تو آپ اس کو اب اس طریقے سے کیٹر کریں گے. بہت سارے لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے.
کہہ رہا میں بالکل بلیو کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں ٹل ناؤ بلیو نہیں کرتا. مجھے حیرت نہیں، میں ہوتی ہے آپ جب کو میں میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اپنے آپ سوچنے کا طریقہ یہ بناتے، لیکن آپ کے پاس کوئی آئی ایم شور ثبوت ہوں گے، کچھ پروفز ہوں گے، تبھی آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن یار مناج آپس کی بات ہے، پتہ ہے کیا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ہر بندے کا نا ہوتا ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. کچھ مسئلے گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ان کے لیے سائیکیٹرسٹ ہو، وہ دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں. میں یقین کرے مناج زندگی کے بڑے عجیب و غریب سچویشن سے گزرا ہوں. اس ٹائم جب انسان کو سلیپنگ پلز کی ضرورت نہیں پڑتی، تو دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس میں انسان سلیپنگ پلز لے کے اینٹی ڈپریشن لے کے وہ ریلیکس ہو سکتا ہے. میں اس چیز کو بولتا ہوں یہ روحانی مسئلہ ہے. باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. جو میں نے اپنے اس 8-9 مہینے کے علاج کروائے ہیں سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹرز، بھاولپور کے سارے بڑے ڈاکٹرز، میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے، اینٹی ڈپریشن کھانے کے بعد آپ کا دماغ رکے گا نہیں. آپ سو جاؤ گے جیسے انسان کوما میں ہوتا ہے. اور اب باقی ہر بندے کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں اب جب قرآن پڑھتا ہوں، سورۃ البقرہ میں جب اپنے پر تلاوت کرتا ہوں، تو مجھے باقاعدہ وائبریشن فیل ہوتی ہے اپنے رائٹ والے شولڈر پہ، اپنے ہیڈ پہ، خصوصاً فور ہیڈ پہ، جو آپ کا ماتھا ہے، جو میرا ماتھا ہے، یہاں پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ باقاعدہ کچھ چیز چل رہی ہے. اور میں باقاعدہ اپنے اوپر کبھی کبھی ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ چلو میں ابھی آیت پہ زیادہ زور دوں گا تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو باقاعدہ مجھے مناج فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیز چل کے میری کمر تک گئی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں، یعنی میں ابھی بھی اس چیز کو بلیو نہیں کر رہا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار واقعی میں، اور میں ہنستا ہوں پھر فیملی کو کال کر کے کہ یار واقعی اتنی حد تک بندہ گزر سکتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی طرف سے ہوا ہے یہ سارے معاملات، اور پھر آپ کے پاس ایک شواہد بھی موجود ہے اور پروف بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، تو کبھی آپ نے کنفرنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یعنی بتانا، ان سے ڈائریکٹ بات کرنا. میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی اپنی بھابھی سے، لیکن پھر میں نے نا وہ جو اس کے بعد میری، یعنی اس کے بعد کی جو سیکوینس تھا وہ سوچ کے میں چپ کر گیا. میں نے کہا یار عدنان چپ کر جا، اپنا علاج کرواؤ اور پہلی فرصت سے نکلو، یہاں سے، اس ملک سے نکلو. میں نے کوشش کی کیونکہ میں بیچ میں بہت ختم ہو چکا تھا. میں حافظ قرآن ہوں. تو جب حافظ قرآن پسڈ آف ہو جائے نا، بالکل اس کا ایمان زمین پہ آ جائے، تو سمجھو کہ وہ کس سچویشن پہ ہوگا. تو میں نے بیچ میں کوشش کی تھی بھابھی سے بات کرنا، لیکن پھر میں نے کہا یار بہن کا ساتھ دے گی عدنان، تو کزن ہے اور پھر تو دیور ہے، نہیں سنی جائے گی کہیں، تو چپ کر کے بیٹھ جا، برداشت کر. اور آپ کے گھر والے اس سارے سلسلے میں کیا بولتے ہیں؟ آپ کا بھائی ہو گیا یا آپ کی والدین ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو پہلی بات اس کو یقین نہیں ہے، لیکن جب اس کو کیونکہ ریسنٹلی میرا بھائی جو دوسرا ہے وہ پاکستان آیا ہوا تھا فروری میں، تب اس کو میں نے کھل کے بات کی اور وہ بیچارہ بھی حیران ہو گیا کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا اور ہم اسلام آباد ناران کغان گھومے پھر گئے اور میری اسلام آباد میں طبیعت خراب ہو گئی آج. اور باقاعدہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گردن پہ رکھا. میں نے کہا یہ دیکھ بخار فیل ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہو رہا ہے. میں نے کہا چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جب گئے، نیوٹرل، کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے اس کو جب وہ جا رہا تھا ملتان ایئرپورٹ میں، جب اس کو چھوڑنے جا رہا تھا، میں نے اس کو سارا بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ یار عدنان پہلی بات تو نے اس کو رابطہ کرنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار میں نے نہیں کیا. لیکن وہ پھر اس نے جا کے بھائی بڑے کو بتایا. بڑے بھائی نے پھر پہلے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹا آپ کی غلطی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تیرے اوپر 2-2.5 لاکھ روپیہ لگایا تجھے مارنے کے لیے. میں نے کہا آپ کو یقین نہیں ہو رہا، مجھے آپ سے زیادہ یقین نہیں ہو رہا. تو بھائی سے ابھی فی الحال مناج یہ سمجھے کہ ڈیڈ لائن میری یہ چل رہی ہے، رمضان 2-3 دن رہ گئے رمضان شریف. اس کے بعد سوچا یہی ہے کہ اگر نہیں باز آ رہے تو پھر اس کا اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیا حل کیا ہے. بھائی ابے بھائی نہیں کرنی یار، زبردستی ہے.